کریے اور گھنٹہ پورا ہونے جا رہا 20 منٹ بڑھا رہے میرے بھائی بزرگوں کا یہ حالت ہو جانا تم تو ہاں مر گئے میرے نبی کی عمر 40 سال اپنی خدیجہ کی عمر 55 سال اب یہاں سے ذرا شروع ہو رہا کہانی کے کیا موڑ دیا میرے نبی نے اعلان نبوت کر دیا مکہ والوں نے بغاوت کر دیا امی خدیجہ کی عمر یہ ہے 55 سال کی عمر میں آدمی تقریباً بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے میری بات غلط تو نہیں ہے نا تقریباً زیادہ تر لوگ بڑھاپے کی طرف سے ہم جیسے لوگ 55 میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا پرانے لوگ مضبوط تھے تو چلو پھر بھی ٹھیک ٹھاک میرے بھائی اس وقت جب امی خدیجہ بڑھاپے کی طرف گئی اور مکہ والوں نے بغاوت کر دی سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ کھڑی تھی تو امی خدیجہ کھڑی تھی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ٹینشن نہ لینا محمد عربی پریشان نہ ہونا یہ ایک مکہ کیا اگر ایسے ہزاروں مکہ کے لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائے تو خدیجہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تنہا کافی ہے تنہا کافی اور اگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہے تو زمانے سے لڑ جاؤ اور میرے نبی کی محبت بھی اتنی امی خدیجہ سے اتنی محبت ہے جلسے میں آنے والوں میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے کتنے لیکن جب تک امی خدیجہ باحیات رہی میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا توجہ کیجئے جب تک امی خدیجہ ظاہری طور پر باحیات رہی میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا امی خدیجہ کہتی تھی یا رسول اللہ ایک مکہ کیا اگر ایسے ہزاروں مکہ کے لوگ آپ کی مخالفت پہ آ جائیں ابو جہل یہ کباب ہے یہ دہشت گرد ہے اور ایک ایسے دہشت گرد کے ہزاروں ہو جائے خدیجہ کا نام کافی ہے امی خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے نبی کے قدموں پہ قربان کر کے کہا اسلام کے خاطر خدیجہ نے سارا مال قربان کر دیا ہے میرا سارا مال اسلام کے خاطر قربان کر دیا جائے امی خدیجہ نے مال اسلام کا قربان کر کے پہبند والا لباس سے بلند کروا دیا ہے پہبند والا بیوی بناتی ہے بیوی وہ ایک تاریخ ختم کرتی ہے پورے مکہ کے لوگ جب پتھر مارتے میرے نبی گھر تشریف لاتے تو امی خدیجہ گرم دودھ میرے نبی کو پلاتے اور زخموں کی مرہم پٹی کرتی ایک بار امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں جبکہ خدمت تو ہم بھی آپ کی بہت کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا عائشہ خدیجہ میرے اس وقت کی ساتھی ہے جب مکہ والوں کے ہاتھ میں پتھر تھے اس وقت خدیجہ میرے ساتھ تھی جب مکہ والوں کی زبان پر گالیاں تھی تب خدیجہ میرے ساتھ تھی جب مکہ والوں نے میرا سوشل بائیکاٹ کیا تھا تب خدیجہ میرے ساتھ تھی جب مکہ والے میرے خون کے پیاسے بنے تھے جب خدیجہ میرے ساتھ تھی جب مکہ والے میرے ناؤ میں کانٹا بچھا دیے تھے جب خدیجہ میرے ساتھ تھی جب مکہ والوں نے صلح کرنے کے بعد میں میرا ایک طرف سے بائیکاٹ کیا تھا میرے خون کے پیاسے بن گئے تھے تو تنہا اگر مجھے کوئی اپنا ساتھی نظر آتا تھا تو میری بیوی خدیجہ کھڑی تھی میں خدیجہ کو کبھی نہیں بول سکتا خدیجہ وہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے بڑھ کے یوگدان دیا ہے سب سے بڑھتی ہے اب یہ ہے میرے نبی اتنی محبت فرماتے حضرت خدیجہ سے ایک روز امی عائشہ کا بیان ہے حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا میرے نبی اپنے گھر میں آرام فرمانے دوپہر کا کھانا کھا کے ایک عورت نے نبی کے دروازے پر دستک دی امی عائشہ نے اندر سے پوچھا کون باہر سے آواز آئی دروازہ کھولو محمد عربی سے ملاقات کرنا ہے میرے نبی آرام فرما رہے ہیں دوپہر کا کھانا کھا کے حجرے اقدس میں قیلولہ فرما رہے ہیں امی عائشہ نے دروازہ کھولا لوگوں کی دور ہی عورت نکل کے آئی دروازے سے اندر داخل ہوئی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی ہے بال سفید ہیں بھویں لٹک گئی ہے آئی آ کے کہنے لگی تو عائشہ محمد عربی سے ملاقات کرتا
ہے, تھوڑی سی شکایت کرنا ہے, کہاں ملیں گے؟ امی عائشہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, ابھی کھانا کھا کر قیلولہ فرما رہے ہیں. اللہ اللہ, حجرہ اقدس میں آرام فرما ہے, محل استراحت ہے. لوگ خاتون بیٹھ گئی, اس کا بیٹھنا تھا. میرے نبی نے آواز سنی, آواز سن کے کسی نے جگایا نہیں, خود جان کے میرے نبی حجرے سے باہر تشریف لائے. میرے نبی نے خاتون کو دیکھا, دیکھنے کے بعد میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اللہ, حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے, یہ کون عورت ہے؟ دیکھنے میں بوڑھی سی عورت لگتی ہے, بہت غریب سی عورت لگتی ہے, لیکن کتنی میرے نبی کی لائف میں یہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھ کے میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو, حالت غیر ہو گئی. میرے نبی پریشان ہے. کہنے لگے عائشہ, گھر میں اگر کچھ کھانے کا سامان ہو تو لے کے آؤ, اسے پہلے کھانا کھلا دو, ہاتھ دھلوا کے. حضرت عائشہ فرماتی ہے, میں گھر میں گئی, کھانے کا سامان تھا, میں نے ہاتھ دھلایا, کھانا کھلا دیا. میرے نبی نے فرمایا عائشہ, اگر پہننے کا کپڑا ہو تو لے آؤ, اس خاتون کا کپڑا دے کے مدد کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے, کپڑا لائی, میں نے مدد کر دیا. نبی نے فرمایا عائشہ, گھر میں اگر کوئی رقم رکھی ہو, رقم لے کے آؤ, رقم دے کے اس خاتون کی مدد کرو. رقم دے کے تین طرح سے مدد کی, کھانا, کپڑا, رقم. اپنا آئیڈیل ہم نے ممبئی کے ہیرو کو بنا دیا زندگی گزارنے کے لیے, اپنا آئیڈیل مدینے کے محمد رسول اللہ کو بنا دیا. کس طرح سے میرے نبی نے زندگی گزاری ہے. ابھی تو ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں, ہمارے گھروں میں سکون نہیں, راحت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آئیڈیل گنڈے ہیں. ہمارا آئیڈیل مدینے کا سردار ہونا چاہیے. شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کیسے رہنا, بیوی کے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا, بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا, میرے نبی بتا رہے ہیں. سبحان اللہ, زور سے بولو نا سبحان اللہ. یہاں تو حال یہ ہے کہ شادی کے بعد اگر لڑکا چلا گیا لڑکی والوں کے کئی رشتہ داروں میں اور انہوں نے صحیح کھلا کے پیسہ نہیں دیا تو برائی کرتا, کہنا کچھ دیا تو ہے ہی نہیں. تو کیوں کہنا, ان کو تو دینے کا حق ہے, تیرا حق تو لینے کا ہی حق ہے, تیرا حق نہیں دینے کا. چھوٹی سالیوں کو 13 روپے دینے کا حق ہے, دے. تیرے ساس سسرا اگر کمزور ہیں, بیمار ہیں, تو اس کی مدد کر, دوا کرا, یہ تیرا بھی حق ہے. ہر وقت لینے کے حق تھوڑی ہے. اگر لڑکی کے رشتے داروں میں چلا گیا اور ان بیچاروں میں اگر اس کو نہیں دیا تو شکایت کرتا. ہاں میرے نبی سے سیکھ. میرے نبی نے 3 طرح کی مدد کرائی, کھانا, کپڑا, رقم. جب یہ عورت لے کر کے چلی گئی, میرے نبی کی آنکھوں کے اشک خشک ہوئے. دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی دیکھتے رہے. جب یہ چلی گئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. امی عائشہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ عورت کون ہے, یہ خاتون کون ہے؟ اسے دیکھ کے میں نے دیکھا آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کی حالت بدل گئی. میرے نبی نے فرمایا, تم نے نہیں پہچانا؟ عرض کی, یا رسول اللہ, ہم نے اسے نہیں پہچانا, آپ بتائیں کون ہے. میرے نبی نے فرمایا, یہ میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی ہے. حضور سے کہہ دو, میری پہلی بیوی خدیجہ کی سہیلی ہے. اور جب خدیجہ ظاہری طور پہ حیات تھی اور جب یہ خدیجہ کے پاس آتی تھی تو میری خدیجہ اسی طرح سے ان کی مدد کرتی تھی, کھانا کھلا کے, کپڑا دے کے, رقم دے کے. میں نے آج اسی طریقے سے مدد کی, کھانا کھلا کے, کپڑا دے کے, رقم دے کے, تاکہ میری خدیجہ کی روح ان کی قبر میں ٹھنڈی ہو جائے. اللہ کا طریقہ زندگی سیکھو میرے نبی سے, سیکھو میرے نبی سے. اگر بیوی کے گھر والے ہیں, رشتے دار ہیں, اس کے عزیزہ اقربا میں سے ہیں, ان سے بے پناہ محبت کرو, تمہاری بیوی آپ سے پوچھے. ایسا نہیں ہے کہ سسر آگے تو ہر وقت دیکھ ہی جائیں گے, ساس آگے دیکھ ہی جائے گی, سال آگے دیکھ ہی جائے گا. بھکاری بن گئے کہ انٹرنیشنل ہر وقت رہنے کے لیے کر لیا ہے. ان کی خدمت آپ کی کرو نا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, آپ بھی کرو, بھی خوش ہو. ایک بات بتاؤ, عورت کے اندر یہ وفاداری ہے, اگر اس کے میکے سے, توجہ کرنا, اگر اس کے میکے سے کتا بھی آ جائے اور اس کے میکے کے کتے کی آپ خاطر کر لو تو تمہاری بیوی خوش ہو جائے گی. یہ بات اس کے آپ رشتے دار کی خاطر تبادلہ کریں تو وہ کتنی خوش ہو.
آپ کی ذمہ داری بھی ہے یار اپنی بیوی کو خوش رکھو. میری نبی کا تو حال یہاں تک تھا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جس بیلے سے جس کٹورے سے میں پانی پیتی اسی کٹورے سے میرے نبی پانی پیتے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا بیوی کے ساتھ کھانا بھی نبی کی سنت ہے. کیا ہے؟ لیکن اگر بیچارہ کوئی کھانے لگے تو پورے محلے میں پھونک کے بیٹھ دیں گے بیوی کا غلام ہو گیا. بیوی کا غلام ساتھ میں بیٹھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. کوئی غلامی نہیں ہے, ساتھ میں بیٹھنا سنت ہے. کھاؤ آپ بیٹھ کے ساتھ. اگر بیوی بیمار ہو جائے اس کا کپڑا بھی دھل کے دے سکتا ہے شوہر. بیوی بیمار ہو جائے شوہر اس کو کھانا بنا کے بھی دے سکتا, اسے سہارا بھی دے سکتا, اس لیے کہ بیوی میری پوری زندگی خدمت کر رہی ہے. اگر یہ بیمار ہو گئی تو تو بھی اس کی مدد کر سکتا. غلامی نہیں, یہ غلامی نہیں ہے, یہ طریقہ ہے. مگر ہمارے یہاں کہنے کہ سب کو غلام. ارے یار اگر بیوی سے محبت ہے تو غلط نہیں ہے, گناہوں کی طرف نہیں جائے گا, خوش ہو جاؤ. مگر بار بار ابا کو چین نہیں, اما کو چین نہیں. اگر میاں بیوی میں محبت ہے تب تبلیغ کرتی نہیں. اب تو میاں بیوی نہیں لگ گیا ہمارا بیٹا, تو اب تو بیوی میاں ہماری طرف. ارے تو اچھی بات ہے, بیوی کو دیکھ رہا تو بھائی کسی اور کو تو دیکھ رہا. بیوی کو دیکھے گا تو ثواب ملے گا, بیوی کو دیکھے گا تو گناہوں کی طرف نہیں جائے گا, بیوی کو دیکھے گا تو شیطان مناد ہوگا, بیوی کو دیکھے گا تو شیطان کی دال نکلے گی. بیوی کو دیکھنے سے, بیوی سے محبت ہونے سے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. مگر بیوی کے چکر میں والدین کو نہ, بیوی کے چکر میں والدین کو ٹھوکر نہ, بیوی کے چکر میں گھر والوں کو ٹھوکر. بیوی سے محبت کرو لیکن جو والدین کا حقوق ہے وہ ان کا بھی ادا کرو. بولو نا سبحان اللہ. شادی کرو تو لڑکا بھی نیک دیکھو اور لڑکی بھی. اور 5 منٹ بولتے ہیں, اور 5 منٹ بولتے ہیں. بہت اچھا آپ نے سنا ماشاءاللہ, اور بہت اچھی